العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اب ذرا آنکھیں بند کر لیں اور ایک تصور اپنی طبیعت پر جمائیں۔ اب اپنے آپ کو سمجھیں کہ آپ ظاہری دنیا میں نہیں رہے، وصال کر گئے، وصال کر گئے۔ اب ایک مردہ جسم کا خیال لائیں کہ میرا جسم مردہ ہے، میرے بچے رو رہے ہیں، بچے بلک بلک کے روتے ہیں، اور وہ سب کچھ مجھے سمجھتے رہے۔ چھوٹے سے چھوٹا بچہ آپ کو آواز دیتا، بابا اٹھ جا، بابا اٹھ جا۔ اس تصور کو طاری کریں، مجھے اٹھا رہے ہیں، میں غافل رہا۔ میری چھوٹی سی بیٹی مجھے بلا رہی ہے، بابا ایک بار اٹھ جا۔ سوچ ہے کاش میں بچوں کے لیے کچھ کرتا، مجھے موقع نہ ملا۔ آپ کی کانوں کی سماعتوں میں ماں کی آواز گونجتی ہے، پترا اٹھ جا، مگر آپ بول نہیں سکتے۔ آواز سنتے ہیں، بے چینی بڑھتی ہے، کاش میں ان کے لیے زندہ ہوتا۔ چارپائی اٹھتی ہے، چیخو پکار بلند ہوتی ہے۔ اسی چیخو پکار میں ایک صدا آتی ہے، اور وہ صدا خیمے کے اندر سے آتی ہے، جسے سیدہ نے پالا تھا۔ ایک چھوٹی سی بچی بابا بابا کہتے ہوئے خیمے سے نکل جاتی ہے، اسے خیمے کے اندر بابا نظر نہیں آتا۔ آپ کو آواز آپ کی اولاد دیتی ہے، بچوں کی چیخو پکار بلند ہوتی ہے۔ ایک خیمے سے آواز آتی، بابا مجھے سلانے کے لیے سینہ نہیں نظر آتا۔ وہ بےتاب ہو کر تڑپ کر پھڑکتے ہوئے پرندے کی مانند خیمے سے نکلتی ہے۔ سیدہ بے خبر ہوتی ہے، انہیں پتہ نہیں چلتا بچی بابا کے پیار کی بھوکی تھی۔ وہ خیمے سے نکلتی ہے، آواز دیتی ہے، زینب کدھر ہے؟ اب زینب کے دل سے آواز نکلتی ہے کہ چھوٹی بیٹی اندر نظر نہیں آتی۔ رات کا سناٹا ہے، باہر جائیں تو لاشیں پڑے ہوئے۔ اچانک آواز دیتی، بیٹی سکینہ کدھر ہے؟ مگر سماعتوں تک آواز آتی ہے، وہی آواز ان کے کانوں سے ٹکراتی ہے۔ دوڑ کے نکلتی ہوئی جہاں لاشیں پڑے ہوئے، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک مقدس معطر منور جسم پڑا ہے، اس کا سینہ ابھرا ہوا ہے،
سیدہ کریم جا کے دیکھتی ہوں تو سکینہ بابا کے سینے لگی ہے اور ایک ہی آواز ہے، بابا مجھے سینے لگا کر سلانے والا کہاں ہے؟ وہی صدا آپ کی اولاد دیتی ہے۔ ایک صدا کربلا سے بھی آئی ہے، جن کو سینے لگانے والا نیزے پہ چڑھا۔ اس رات ان بچوں کی نیند کیسی آئی ہے؟ اس رات سکینہ کو آرام کیسے آیا ہوگا؟ اس رات سیدہ فاطمہ کو سکون کیسے آیا ہوگا؟ اس رات نانے کے کندھے کی زلفیں پکڑ کر مدینہ کی گلیوں میں کھیلنے والے حسین کو قرار کیسے آیا ہوگا؟ آج خیمے کے ہر کوئی روتا، خیمے کے ہر کوئی روتا۔ سیدہ زینب سوچتی ہے کیا مدینہ تھا، کیا نانا مصطفیٰ کے زمانے کی بہاریں تھی، نہ نانا رہا نہ ماما رہی۔ آئیے اس کربلا کی وادیوں سے گزرتے ہوئے ہاتھ اٹھا دیتے ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے مولا، اے ارض و سما کے مالک، اے ماں کی محبتوں سے 70 گنا بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرنے والے مولا، وہ رات کیسی رات ہوگی جس رات تاجدار کائنات کا لاڈلا مدینہ کی گلیوں سے جدا ہوتے جا رہا ہے۔ مولا تیرے مدینہ سے جدا کون ہوتا ہے؟ مدینہ کی گلیوں سے وہ چمکتا دمکتا چہرہ جدا ہو رہا ہے۔ وہ صغرا کا بابا، وہ سکینہ کا بابا، وہ سیدہ کا لاڈلا شہر مدینہ کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ مولا اس رات کائنات نے دیکھا ہوگا کہ در و دیوار تڑپے ہوگے، گلیاں روتے ہوگی کہ جن گلیوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے ان گلیوں میں حسین واپس نہیں آئے گا۔ مولا تجھے ان گلیوں کی تڑپنے پھڑکنے کی اداؤں کا واسطہ ہے۔ آج شب برات ہے، تیرا وعدہ ہے جہنم سے آزاد کر دوں گا۔ ہاتھ جوڑ کے معافیا مانگتے ہیں، مولا معاف فرما دو۔ اس امام حسین کی تجھے جدائی کا واسطہ، مدینہ کی گلیوں کے تڑپنے پھڑکنے کا تجھے واسطہ۔ مولا یہ شب برات ہے، ہمیں معلوم نہیں ہمارا حال کیا ہوگا۔ یہ مدینہ کی گلیوں سے ایک چمکتا چہرہ گزرتا ہے، تجھے چمکتے دمکتے چہرے کی قسم ہے، ہمیں معاف کر دے مولا، ہمیں معاف کر دے مولا۔ یہ مدینہ کی گلیوں سے کون جا رہا ہے؟ یہ کون سا چہرہ ہے جو گلیاں چھوڑ رہا ہے، اپنی جائے پیدائش چھوڑ رہا ہے؟ جن گلیوں میں مصطفیٰ کھلاتے تھے وہ گلیاں چھوڑ رہا ہے، جن گلیوں میں مصطفیٰ کندھے پر بٹھاتے تھے وہ گلیاں چھوڑ رہا ہے، جن گلیوں میں فاطمہ نے کھلایا تھا وہ گلیاں چھوڑ رہا ہے، جن گلیوں میں فاطمہ نے کھلایا تھا وہ گلیاں چھوڑ رہا ہے۔ مولا تجھے ان گلیوں میں وہ گلیاں چھوڑنے والے مسافر کی مسافرت کا واسطہ ہم سب کو معاف فرما دے مولا۔ ہاتھ جڑے ہیں معاف فرما دے۔ وہ رات کیسی رات ہوگی جب مصطفیٰ کی آل نے مدینہ چھوڑ دیا ہوگا، پھر مدینہ بھی دیکھتا ہوگا مجھے چھوڑنے والے، تو چھوڑ کے کیوں جا رہا ہے؟ اس جوان نے یہ کہا ہوگا اگر تیرے پاس رہوں تو تیری حرمت کا پاس رہتا ہے، میرے نانے کا مدینہ کنگال ہو جائے گا،
میں مدینہ نامے کا کنگال کرنا نہیں چاہتا۔ اس نے جب مدینہ چھوڑا ہوگا تو خیال تو آیا ہوگا ایک بار میں اپنی ماما کی قبر پہ چلا جاؤں، میں اپنی ماما کو دیکھ لوں۔ تو مدینہ کی گلی سے وہ حسین نکلا ہوگا اور جب ماما کی قبر اطہر پر کھڑا ہوگا تو ماں نے جو الوداع کیا ہوگا، بیٹا میرے دودھ کی لاج تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو اس حسین نے مدینہ کو حسرت بری نگاہ سے دیکھا ہوگا۔ پھر چھوٹے چھوٹے بچے بھی دیکھے ہوں گے، لوگ کشاں کشاں کعبے کی طرف آ رہے ہیں مگر مدینے کا مسافر جا رہا ہے۔ لوگوں دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، وہ مسافر مدینہ سے جا رہا ہے۔ خدائی کو اس پر کتنا پیار آیا ہوگا، کائنات کتنی رشک کرتی ہوگی، اور مدینہ کی گلیوں دیواروں سے جب وہ جا رہا ہوگا تو اس حسین نے سوچا تو ہوگا یہ وہی گلیاں ہیں نا جہاں نانا میرے پیچھے پیچھے بھاگتے تھے۔ مولا وہ تیرا حبیب لاڈلے کے پیچھے جب دوڑا کرتے تھے تو تیرے محبوب کے صحابہ محبوب کا دوڑنا تکتے تھے، اس محبوب کی تجھے دوڑ کا واسطہ ہے مولا، محبوب کے لاڈ کا تجھے واسطہ ہے مولا، ہم سب کو معاف فرما دے، سب کو معاف فرما دے، سب کو معاف فرما دے۔ سیدہ کی وہ رات کیسی رات ہوگی جب مولا علی گھر آئے، کھانا پک رہا ہے، حسنین کریمین کو دلہا بنایا جا رہا ہے۔ مولا علی نے پوچھا سیدہ کیا بات ہے؟ اس لخت جگر مصطفیٰ نے کیا کہا؟ عرض کرتی ہے میری کائنات کے سرکار بابا ملے تھے خواب میں، تو میں نے کہا بابا تیرے جانے کے بعد تیری بیٹی اجڑ گئی، میں بابا کو دیکھے بغیر رہتی نہیں تھی، بابا تیرے بغیر یہ غلام رہتے نہیں تھے، بابا تیرے بغیر میرا حسن حسین رہتا نہیں تھا، اب کس کے کندھے پہ سواری کریں گے؟ مدینہ میں ایسا چہرہ نظر نہیں آتا، تیرے جیسا حسین جمیل میرے بچوں کا نظر کوئی نہیں آتا۔ بلال مدینہ چھوڑ گیا، آزاد دینے والا بلال مدینہ چھوڑ گیا۔ میرے آقا خواب میں ملے، فرمایا بلال وفادار تو نہ رہے، آنکھ کھلی اونٹنی کو نکالا، رات کو سوار ہو گئے، دمشق سے چلے، صحرا میں دوڑے اور اونٹنی پہ سوار ہو کے بابا دے بلند کہا لبیک یا رسول اللہ، سونیا بلال آ رہا ہے، تو نے بلایا ہے، بلال آ رہا ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں بلال پہنچ گئے، لوگوں نے کہا بلال ایک بار آزان سنا دو، ایک بار آزان سنا دو۔ کہا چارہ نہیں ہے، ہر لاڈلے سے لاڈلے نے کہا بلال ایک بار آزان سنا دے، جو مصطفیٰ کو سناتا تھا۔ جواب دیا چارہ نہیں ہے لوگوں، میرا دل آزان نہیں دے سکتا، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے حسنین کریمین کو بلا لیا، وہ چھوٹے چھوٹے بچے، وہ مصطفیٰ کے چمکتے تارے، انہوں نے جب بلال کو دیکھا بس اتنا کہا بلال وہ جو نانا کو اذان سناتا تھا نا، ایک بار ماما نے کہا سنا دو، بلال نے کہا اب چارہ سنائے بغیر نہیں ہے۔
مدینہ میں چبوترے پہ کھڑے ہوئے، اب سیدہ بھی سن رہی ہے، اب مصطفیٰ کی بیٹی سن رہی ہے، اب بابا سنا کرتا تھا بلال کی آزاد، حسنین کریمین بلال کو تکتے رہے، سیدہ کائنات بلال کو سنتی رہی، اب بلال کی آواز آتی ہے، مدینہ کے در و دیوار میں اللہ اکبر کی صدا آتی ہے، بلال بڑھتا جاتا ہے، اللہ اکبر پڑھ لیتے ہیں، بلال بڑھتا جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ ہو گیا، حسنین کریم بلال کا چہرہ تکتے ہیں، بلال بڑھتا چلا جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ ختم ہو گیا، مدینہ کی گلیوں میں کوہرام مچ گیا، لوگوں بلال آ گیا، لگتا ہے محمد بھی آگے ہوں گے، گلیاں بھر گئی، چیخو پکار بلند ہو گئی، آج بلال آ گیا ہوگا، ارے مدینہ میں جا کے دیکھو مصطفیٰ بھی بیٹھے ہوں گے، بلال نے اذان دی، اذان پڑھتے پڑھتے بلال نے کہا اب سیدہ چونک گئی، اب سیدہ چونک گئی، یہاں بلال اذان نہیں پڑھتا تھا جب تک نگاہ مصطفیٰ کے چہرے پہ نہیں پڑتی تھی، جب بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، آنکھ کھول کر دیکھا، بے ہوش ہو کے گر گئے، مدینہ والے تڑپتے رہے، اذان والا بے ہوش ہو گیا، لوگ بلال بے ہوش ہوا تھا، سیدہ کا کیا حال ہوا ہوگا، ارے لالا جی یاد کتنا تڑپایا ہوگا، حسن و حسین کتنا روئے ہوگے، بلال نے اذان میں کہا ہوگا اشہد ان محمد رسول اللہ، مگر نانا نظر نہیں آئے تھے، معصوم چہرے لے کر اپنی ماما کے پاس گئے ہوں گے اور پوچھا ہوگا ماما سارے نظر آئے تھے، بلال اذان دے رہا تھا مگر جس کی اذان ہو رہی تھی وہ بابا نظر نہیں آیا، مولا اس بابے کے درد کا تجھے واسطہ ہے، اس بابا کے درد کا تجھے واسطہ ہے، اس سیدہ کی پکار کے درد کا تجھے واسطہ ہے، بلال کی اشہد ان محمد رسول اللہ کی درد کا تجھے واسطہ ہے، ہمیں معاف فرما دے، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، اس سیدہ کی تڑپ بھری آواز کے واسطے ہم سے راضی ہو جا، یہ تجھے منانے آئے ہیں مولا، ہم منانے کے لیے رو نہیں سکتے اور سیدہ کے روئے بغیر رہ نہیں سکتے، مولا تجھے سیدہ کیا ہو کیا کیا واسطہ، اس سیدہ کی مدینہ کی تڑپتی ہوئی آواز کا تجھے واسطہ ہے، آج رات میرے آقا کے غلام تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھے، مولا ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کی نسلوں کو معاف فرما دے، ہم سب کے عائشہ اقربا کو معاف فرما دے، ہم سب کے خاندانوں کو معاف فرما دے، اپنے محبوب کے غلاموں کو معاف فرما دے، مولا غلاموں کو بخش دے جن کی بخشش کی دعائیں تیرا محبوب مانگا کرتے تھے، مولا اس امت کو معاف فرما دے جس امت کے لیے میرے آقا دعا کرتے تھے، مولا آج سب کی بخشش فرما دے، آج سب کی بخشش فرما دے، امام زین العابدین کی والدہ رات ہو گئی، رات ہو گئی، دل کو قرار نہیں آیا، ہر روز حسین کو دیکھا کرتی تھی، رات قرار نہیں آیا، مصلی اٹھایا، امام حسین کے مزار پہ جا کے بیٹھ گئی، فرمایا میرے حسین تیرے بغیر قرار نہیں آتا، مدینہ چلی گئی، کسی نے کہا آپ پریشان رہتی ہیں، میرے ساتھ شادی کر لیں،
تو سیدہ نے جواب دیا، ارے ظالم، جس چہرے کو میں نے تک لیا ہے وہ چہرہ نگاہوں سے اوجل نہیں ہوتا۔ اب میرے لیے فخر ہے میں مصطفیٰ کی بہو بن گئی، اس سے بڑا اعزاز مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ مولا تجھے اس مصطفیٰ کی بہو کا واسطہ ہے، ہم گناہگاروں کو معاف فرما دے، ہم سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا، سب کے صغائر کبائر معاف فرما دے، سب کی خطائیں معاف فرما دے، سب کی لغزشیں معاف فرما دے۔ اس پروگرام میں آنے والے اور جو دور بیٹھے ہوں مولا سب کو معاف فرما دے۔ مولا جب دنیا سے جائیں تو ہماری نسلیں جب ہم پر روئے تو مولا ان کو اپنی قربت دے دینا، اپنی چاہت دے دینا، اپنی لذت دے دینا، اپنا کرم دے دینا، ان کو ہمارے بعد رونے نہ دینا جیسے سیدہ کائنات نے رونے نہیں دیا تھا۔ مولا ان کی نسلوں کو آباد رکھنا، ان کی نسلوں کو آباد رکھنا، ان کے بچے جب روئے تو قرار دے دینا، آقا کی کملی میں چھپا لینا۔ مولا اس کملی سے بڑا کوئی رحمت بڑا سایہ نہیں ہے۔ مولا جو چلے گئے، کسی کی والدہ، کسی کا والد، کسی کا بیٹا بیٹی عائشہ و کربا چلے گئے، قبر میں چلے گئے، تیرے پاس آ گئے۔ مولا یہ ساری دعائیں کرتے ہیں، ان کو بھی اپنی رحمت کی مزید قربت کی منزلیں دے دے، قربت کی منزلیں دے دے، بیماروں کو شفا دے دے، تنگ دستوں کو خوشحالیاں دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے، ظاہری باطنی آفات حادثات بلیات سے بچا لے، عالم اسلام پر رحم فرما، اہل ایمان پر رحم فرما، حضور علیہ السلام کے غلاموں پر رحم فرما۔ مولا برے سہی، ہم نکمے سہی، جاہل سہی، کسی کام کے نہ سہی، حضور کی زلفوں کے صدقے ہمیں معاف فرما دے۔ انہوں نے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تیرے دین کی خدمت کا علم بلند کرنے کا عزم کر لیا۔ مولا کیا ان کا عزم قبول فرما۔ یہاں ہمارے اس منڈی میں میری ایک بہن وصال کر گئی، مولا ان کو بھی معاف فرما دے، میرے احباب کو معاف فرما دے۔ یہ میرے جان والے پیار والے سامنے بیٹھے، بس میں ہاتھ جوڑتا ہوں مولا ان کو بھی معاف فرما دے، ان کے ماؤں بہنوں بیٹیوں دوستوں احباب اور حضور کے خونی رشتے والے اور اہل ایمان کو معاف فرما دے۔ جن کے کاروبار بند ہو گئے ان کے کاروبار میں ترقی دے دے، وسعت دے دے، بلندی دے دے۔ جو مائیں بہنیں بیٹیاں آج کے اجتماع میں شریک ہیں اور دور دور تک بیٹھے ہوئے ہیں، مولا ان کو بھی اپنا کرم عطا فرما دے، ان کو بھی رحمت عطا فرما۔ آج کے اہتمام کرنے والوں کا اہتمام قبول فرما لے، انتظام انصرام قبول فرما لے، مسجد کی انتظامیہ کی اس مہربانی پر نوازش کو قبول فرما، تحریک کے احباب کے کاوشوں کو قبول فرما۔ ہمارے قائد محترم زندگی میں ان کی صحت یابی اور کامل زندگی عطا فرما، ان کے مشن کے فروغ کے جذبے کو سلامتی عطا فرما۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرکزہ کا فیض محبت ہم سب پہ جاری فرما۔ مولا یہ جتنے آئے ان کا آنا کر، جتنے اسیران اہل محبت جو قید ہوئے، جو وصال فرما گئے، شہید ہو گئے، مولا ان کے درجات کو بلند فرما۔ جو میرے آقا کے غلام وصال کر گئے ان کو شفاعت مصطفیٰ عطا فرما۔ جو دوست یہاں سے وہاں تک مجھے دعا نہیں کہہ سکے، مجھے التجا نہیں پہنچا سکے، درخواست نہیں کر سکے، تجھے سیدہ کے دوپٹے کا واسطہ مولا سب کی دعائیں قبول فرما، سب کی حاجات پوری فرما، سب کی تمنائیں پوری فرما۔ مولا آدھی رات کو اٹھنے والا بنا لے، آدھی رات کو اپنے سامنے بیٹھ کر اپنی محبت کی لوری سننے والا بنا دے۔ جن لوگوں نے
مختلف کاروبار شروع کر رکھے ہیں، معاملات ہیں، خاندانی معاملات، ان کے معاملات میں برکت عطا فرما، ہر کے مال میں، جان میں، دین میں، دنیا میں رحمت، کرم، لطف، فضل عطا فرما۔ مولا جتنے بیٹھے ہیں سب کے جان، مال، اولاد، دین اور دنیا میں خیر اور برکت نازل فرما۔ تحریک کے احباب جتنے گرفتار ہو گئے، جتنے اسیر ہوئے، جتنے شہید ہوئے، حاجی طفیل صاحب باری تعالیٰ ان کو حادثہ ہوا، جتنے احباب جو دل کے مریض ہیں، جگر کے مریض ہیں، معدے کے مریض ہیں، تن من دن ظاہر اور باطن کے جو مریض ہیں مولا ان کو شفا عطا فرما۔ میرے مولا ہمارا اجتماع قبول فرما لے، ہمارا اجتماع قبول فرما لے۔ ان کی ماں نے ان کو بھیجا ہوگا اور کہا ہوگا پترا میرے لیے دعا کرنا، مولا ان بچوں پر کرم فرما، ان کے والدین پر کرم فرما، ان کے اعزا اقربا پر کرم فرما، ان کی نسلوں پر کرم فرما۔ مولا تیرے حضور پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، بس اتنا ہے، کربلا کے شہیدوں کے واسطے معاف فرما، کربلا کے چیخ و پکار والوں کے سب کے معاف فرما، کربلا کے جری بہادر شہیدوں کے سب کے معاف فرما۔ مولا جب وقت نزا آئے کوئی پانی پلائے یا نہ پلائے، تو اپنے کرم کی محبت کی جام پلا دینا، اپنے کرم کا جام پلا دینا، اپنی چاہت کا جام پلا دینا۔ مولا آج کی رات کوئی محروم نہ جائے، کوئی مایوس نہ جائے، کوئی اولاد کے لیے آیا اپنے قرضوں سے نجات کے لیے آیا، امراض سے نجات کے لیے آیا، دکھ درد لے کر اس محفل میں آ گیا، تکلیف کی ایک گٹھڑی اٹھا کر آ گیا، پتہ نہیں کیا کیا لے کر آیا، تو تو جانتا ہے مولا سب کے بیڑے پار فرما دے، سب کے بیڑے پار کر دے، جنہوں نے انتظام کیا ان کے بیڑے پار فرما دے، جنہوں نے قطرہ قطرہ دے کر تجھے راضی کیا، مولا ان کا بیٹھنا، اجتماع سننا، بیانات سننا، ذکر اذکار سننا تیرا فرمان ہے۔ میری ذکر کی محفل جو سجا دے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ مولا آج ان کو اتنا کرم سے نواز دے کہ پھر یہ کسی کے دروازے کے منگتے رہ بنے، نہ تن کے منگتے رہے نہ من کے منگتے رہے۔ مولا ہماری حاضری قبول فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، جو رہ گئی مولا وہ بھی قبول فرما۔ سحری کے وقت تک تیری صدائے محبت آ رہی ہے، تیرا پیار کی صدا آ رہی ہے، تیری محبت کی آواز آ رہی ہے مجھ سے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی رزق کا طالب، مولا رزق دے دے، مال دے دے، جان کی خیرات دے دے، اولاد میں برکت دے دے، رزق میں برکت دے دے، زندگی میں برکت دے دے، اور یہ برکت ہم وقت دین کی اشاعت میں لگ جائے، علم کی اشاعت میں لگ جائے، خدمت خلق کی اشاعت میں لگ جائے۔ بس مولا معاف کر دینا، مولا معاف کر دینا، مولا معاف کر دینا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب النزع وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الجہنم وقنا عذاب المیزان۔ مولا کربلا کے اس شاخ بیٹھے ہوں، تجھے کربلا کی ہر آواز کا صدقہ ہم سب کی دعا قبول فرما۔ وَفَوْضِ أُمْرِي لِلَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى حَبِيبِ سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔